الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من نجا؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ملاقات کی اور آپ علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، نجات کا طریقہ کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے راحت مل جائے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے غیظ و غضب سے محفوظ ہو جائے، دنیا کے اندر اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے، اسی طریقے سے اس فکر میں رہتے تھے کہ آخرت بھی بن جائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تجارت بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کیا کرتے تھے، لیکن سامنے آخرت کو رکھتے تھے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتے تھے. اس لیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے، آپ ہمیں بتا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں دین کا خلاصہ، دین کا لب لباب، جس کے ذریعے سے تم نجات حاصل کر سکتے ہو. مختصر طور پر میں تمہیں بتاتا ہوں. جو بھی شخص ان 3 چیزوں کو اختیار کر لے گا، جو بھی شخص ان 3 چیزوں پر عمل کر لے گا، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا بن جائے گا، اور اللہ رب العزت اسے جہنم کی عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات فرمائی، املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان پر قابو رکھنا، زبان کو غلط استعمال مت ہونے دینا، زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنا. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو. مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے مت نکلنا، ضرورت ہو تب گھر سے نکلو، اگر ضرورت نہیں ہے تو گھر سے مت نکلو. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرما دیا ہے،
چاہے تم جھونپڑی کے اندر کیوں نہیں رہتے ہو، یہ جھونپڑی بھی تمہارے لیے کافی ہو۔ کسی کی عمارت کو، کسی کی بلڈنگ کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، یعنی تمہارے کو اللہ رب العزت نے جو چیز بھی دیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہوگی۔ اور آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ جب گناہ ہو جائے تو تم اپنے گناہوں پر کیا کرو، رویا کرو۔ جو بھی شخص ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، جو بھی شخص ان تین چیزوں پر عمل کر لے گا تو وہ نجات کا حقدار بن جائے گا۔ پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنا۔ دوسری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف لسانک، اپنی زبان کو پکڑ کر کے رکھنا، کیونکہ زبان پھسل جاتی ہے۔ اگر تم زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھو گے تو یہ زبان جو ہے نا تمہیں کہیں عزت بھی دلائے گی، اور یہی زبان تمہیں ذلت کے اندر بھی مبتلا کر دے گی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جرمہ صغیر وجرمہ عظیم، کہ یہ زبان دیکھنے کے اعتبار سے، یہ زبان سائز کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کہ ایک انسان اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالتا ہے اور پوری دنیا کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی ہو، اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو پورے ملک کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس زبان کے ذریعے سے، اس زبان کے ذریعے سے کوئی انسان ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ اس زبان کی وجہ سے اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں۔ لیکن اسی زبان سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زبان وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت کا حقدار بھی بن سکتا ہے، اور یہ زبان وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم کا حقدار بھی بن سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس زبان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زبان معمولی چیز نہیں ہے، اور اس زبان کو سوچ سمجھ کر کے استعمال کرے، جب چاہے کچھ بھی نہ بولے بلکہ ضرورت کے مطابق اپنی زبان کو استعمال کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله تعالى لا يبغي لها يرفع الله بها درجات، کہ انسان کبھی کبھار اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ انسان کو اس کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، انسان اس کو پہچان نہیں پاتا، لیکن اس الفاظ کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کوئی انسان اپنی زبان سے سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، تو اللہ رب العزت اس پر بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو زبان کا صحیح استعمال کرنا، جس سے اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، ان العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يبغي لها يهوي بها في جہنم، کہ ایک انسان ایسا ہے جو اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ انسان جہنم کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب کوئی انسان اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا کرے، اب کلمہ کفر ادا کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے اے وہ لوگوں، تم لوگ دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، تم اس کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ من یضمن لی، تم مجھے گارنٹی دو دو چیزوں کی، بین لحیین و بین رجلین، ایک چیز جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے جسے ہم زبان کہتے ہیں، اور ایک چیز دو ٹانگوں کے درمیان میں جسے ہم شرمگاہ کہتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ہم بیٹھے ہوئے مسجد میں کتنے ایسے شخص ہیں، چاہے وہ ہم ہو چاہے آپ ہو، کتنے ایسے شخص ہیں جو یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہوں، میں اپنی شرمگاہ کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہوں، حرام چیزوں میں استعمال نہیں کرتا ہوں۔ اگر ہم اپنے آپ میں یہ مطمئن ہے کہ ہم یہ ضمانت دے سکتے ہیں، گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہوں، میں اپنی شرمگاہ کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہوں، تو یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کی گارنٹی دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی گارنٹی دے۔ یہ معمولی چیز ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں زبان تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس کی ضمانت دینے میں کیا ہے، دے سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ زبان جتنی چھوٹی چیز ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا، آپ کو بتایا کہ جرم صغیر و جرم عظیم، یہ زبان دیکھنے کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ کہیں جائیں اپنی زبان سے کوئی غلط بات کسی کے خلاف استعمال کر کے دیکھیں، وہیں پر لوگ مارنے لگیں گے آپ کو، لیکن اگر اس زبان کو صحیح طور پر استعمال کریں گے تو لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ایمان کی، کسی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ لیانی باتوں میں نہیں پڑتے، وہ بیکار کی باتیں نہیں کرتے، ضرورت کے مطابق بولتے ہیں، ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل او لیسکت، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی اپنی زبان کو کھولے، جب بھی بات کرے تو بہتر بات کرے، اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ اور سر سے لے کر کے پاؤں تک یہ جتنے اعضاء ہیں، یہ سارے کے سارے اعضاء صبح ہوتے ہی زبان کے سامنے کھڑے ہو کر کے گڑگڑاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فإنما نحن بک، کہ تم میرے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، تم غلط استعمال مت ہونا، اگر تم صحیح طور پر استعمال ہوگی، صحیح طور پر تم کام کرو گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تم نے ٹیڑھی ہو گئی تو سمجھو ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ زبان سے جو الفاظ انسان نکالتا ہے تو وہ پانی کو بھی کڑوا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے یہ پیغام دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قد کے اعتبار سے چھوٹی تھی۔ اب سوکن تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول آپ کو تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فسفہ قد ہونا ہی کافی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، تم نے اپنی زبان سے جو الفاظ استعمال کیا ہے اور جس کے ذریعے سے صفیہ کو تکلیف پہنچی ہے، اگر اس الفاظ کو سمندر کے کھڑا پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو کھڑا پانی بھی کڑوا ہو جائے گا زبان کی استعمال کی وجہ سے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے اس پر دو فرشتے مقرر ہیں لکھنے کے لیے۔ آپ جو بھی اپنی زبان سے بولتے ہیں فرشتے اس کو ریکارڈ کرتا ہے، اور میدان محشر میں آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انسان اپنے اس الفاظ کو دیکھ کر کے افسوس کرے گا کاش کہ میں دنیا میں ایک لفظ بھی نہیں بولا ہوتا، کچھ بھی نہیں بولا ہوتا، دھندلا بن کر کے دنیا میں رہتا اور اپنی دنیا سے ایسے ہی چلا آتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی کوشش کیجیے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نہ آپ کے شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ آپ کے جسم کو دیکھتا ہے اور نہ آپ کے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے اور آپ کے عمل کو دیکھتا ہے، آپ کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ ورنہ ایسا معاملہ ہوتا تو کوئی مالدار ہوتا پھر وہ کامیاب ہو جاتا، پھر غریب کا کیا ہوتا؟ غریب انسان ناکام ہو جاتا۔ کوئی خوبصورت ہوتا، حسن و جمال کے اعتبار سے ہوتا پھر وہ انسان کامیاب ہو جاتا، جو کالا ہوتا وہ ناکام ہو جاتا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے شکل و صورت کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے، کس طریقے سے تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو یا اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ورنہ اللہ تعالیٰ اگر حسن کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے اگر کسی کو کامیاب کرتا، مال کے اعتبار سے کسی کو کامیاب کرتا، تو قارون کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ قارون مال کے اعتبار سے بھی زبردست، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی زبردست، لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ مال کے ہوتے ہوئے بھی، حسن و جمال کے ہوتے ہوئے بھی قارون ناکام ہو گیا۔ ابو لہب کو دیکھے، حضور کے چچا کو، وہ اتنی خوبصورت تھے کہ ان کا چہرہ آگ کے شعلے کی طرح لگتا تھا، قد و قامت میں اتنے بہترین تھے، دیکھتا تھا لوگ، لیکن اس سارے کے باوجود وہ انسان کیا ہوا؟ ناکام ہو گیا۔ اور حضرت بلال کو دیکھیں، بلال کالے ہیں، بلال کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی نہیں ہے، مال دولت کے اعتبار سے غریب ہے، ایک غلام ہے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں دیکھیے کہ مال کے باوجود، حسن و جمال کے باوجود یہ ناکام ہے، لیکن بلال نہ اس کے پاس خوبصورتی ہے نہ اس کے پاس مال ہے، پھر بھی بلال اللہ کے یہاں کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ مال کو دیکھتا ہے نہ جمال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے، آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن افسوس مسلمانوں پر، آج مسلمانوں کی زبان جو کھلتی ہے تو پڑوسیوں کو پریشان کرنے کے لیے، آج مسلمانوں کی زبان کھلتی ہے تو غیبت کرنے کے لیے، آج مسلمان اپنی زبان کو استعمال کرتے چغلی کرنے کے لیے۔ دیکھیے نا، مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ سامنے والا ڈر جاتا ہے، سامنے والا بات نہیں کرنا چاہتا۔ کسی کے الفاظ سے انسان ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ انسان اپنی عزت و آبرو کا خیال کرتے ہوئے پیچھے ہٹتا ہے۔ تو ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ سامنے والوں کو تکلیف پہنچ جائے، تو بتائیے آپ جنت کے حقدار کیسے بنیں گے؟ یہ تو معاملہ ہے حقوق العباد کا، کہ جب آپ بندے کو تکلیف اور پریشانی کے اندر مبتلا کریں گے آپ کی زبان کی وجہ سے، یہی وہ زبان جو آپ کو جنت کے اندر بھی داخل کرانے کے لیے تیار ہے، یہی وہ زبان آپ کو جہنم کے اندر داخل کرانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہماری جو زبان کھلتی ہے جھوٹ بولنے کے لیے، ہم جب بھی زبان کو استعمال کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ کاروبار کرتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جھوٹ بولیں گے کچھ مال کمانا ہے، یہاں پر جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے ہم مال کما لیں گے۔ مال کما کر کے آپ کریں گے کیا؟ کوئی انسان اس دنیا کے اندر رہنے آیا، بڑے سے بڑے ڈکٹیٹر اس دنیا کے اندر آیا، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کیا ہے، لیکن کیا وہ ابھی باقی ہے دنیا کے اندر؟ چلا گیا۔ کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر یہ کہہ دے کہ نہیں میں ابھی موجود ہوں، میں لوگوں کو پریشان کرتا ہوں، آج بھی موجود ہوں، نہیں بھائی، سب کو مرنا ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہی ہے۔ جب اس دنیا سے جانا ہے تو پھر ہم لوگوں کو پریشان کیوں کریں گے؟ چند دن کی زندگی ہے، وقتی طور پر ہم یہاں زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر ہم لوگوں کو پریشان کیوں کریں گے؟ اس لیے میرے بھائی زبان کا صحیح استعمال کیجیے، یہ زبان کے ذریعے سے سامنے والا آپ کو پہچان لے گا۔ جب آپ کسی سے بات کریں گے نا، آپ کے بات کرنے کا لہجہ، یہ کسی سے وہ آپ کی معلوم کر لے گا کہ اس کے اخلاق کیسا ہے، اس کے ماں باپ نے کس طریقے سے تربیت کی ہے۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے انسان ڈیسائڈ کر لے گا
لیکن ایک انسان اپنی زبان کے ذریعے سے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ سامنے والے اس کے اوپر دیوانہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے، سچ بولتا ہے. یہ بندہ جب بھی بولتا ہے پیار کی بات بولتا ہے. یہ بندہ جب بھی بولتا ہے پڑوسیوں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں. یہ بندہ جب بھی زبان کھولتا ہے غیبت کرنے کے لیے نہیں. یہ بندہ جب بھی زبان کھولتا ہے دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زبان، اور میں یہاں پر دیکھوں، آپ خود یہ اندازہ کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ گارنٹی دی کہ تم 2 چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پر یہ کس کے لیے ہے؟ بوڑھے لوگوں کے لیے ہے. یہ بیچارے تو آخری اسٹیج پر چلے گئے. میں کہیں نہ کہیں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پر پیغام نوجوانوں کے لیے ہے. یہ نوجوانی کے اندر آزمائش کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، وہاں پر اپنی زبان سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو ابھی نوجوان ہوں، میں کسی کو مار سکتا ہوں. اگر میں اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکالوں گا، اگر سامنے والا کچھ بولے تو میں پھر اس پر وار کروں گا. کہ برا آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے. برا آدمی اس میں خود کمزور ہے، وہ سامنے والے کو کچھ بولے گا، اگر سامنے والا اس کے اوپر فلٹ کر وار کر کے پیچھے ہٹ جائے گا بیچارہ. لیکن اگر نوجوان ہوگا، اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں گے، سامنے والا پلٹ کر کے جواب دیا تو پھر یہ ادھر سے جواب دے گا. تو یہ آزمائش ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دو مجھے. تو نوجوانی کے عالم میں انسان اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، اور نوجوانی کے عالم میں ہی اللہ کے احکام کو انسان توڑتا ہے. اس لیے تو کہا گیا کہ جوانی کی عبادت کو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نوجوان آزمائش کے اندر گھرا ہوتا ہے، اور ہر موڑ پر انسان آزمائش کے اندر ہوتا ہے، اور ہر سیکنڈ میں نوجوان آزمائش میں ہوتا ہے کہ یہاں پر تم جا رہے ہو، کسی سے بات کر رہے ہو، اگر سامنے والا کوئی کچھ بول دیا ہے، اپنے آپ میں صبر کر کے اگر تم برداشت کر لے رہے ہو تو اللہ اس پر آپ کو اجر عطا کرے. لیکن پلٹ کر کے تم وار کر رہے ہو تو یہ ہے حقوق العباد. کل قیامت کے دن وہ بندہ آپ سے بدلہ لے کر کے رہے گا، اور پھر آپ اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائے توبہ استغفار کرے، اللہ ہمیں معاف فرما دیے، میں نے فلاں کو دودھ دیا ہے، فلاں کو ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، فلاں کو گالی دے دیا، فلاں کے بارے میں ہم نے چغلی کر لیا ہے، غیبت کر لیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. پھر اللہ رب العزت اپنے حقوق کو معاف فرماتا ہے، حقوق اللہ کو معاف فرماتا ہے، حقوق العباد کو معاف نہیں فرماتا ہے. جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک کہ رب بھی معاف نہیں کرے گا. تو بتائیے جب حشر کے میدان میں ہم ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے گا کہ بندے کو لے جاؤ جنت میں اندر داخل کرو، پیچھے سے ایک بندہ کہے گا مولا یہ تو میرے حق کو لے کر کے بیٹھا ہے، پہلے بیٹھ کیجیے، ان کو پیچھے لائیے. پھر آپ کے جو اعمال ہوں گے کہ جس اعمال کی بنیاد پر اللہ فیصلہ کرے گا جنت میں جانے کے لیے، پیچھے کھینچ کر کے آپ کے اعمال کو دھیرے دھیرے ختم کر کے آپ کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا کیسا ہو جائے گا؟ اس وقت افسوس کریں گے کاش کہ نہ دنیا میں ایک انسان کو بھی تکلیف نہیں پہنچایا. اس لیے آپ جس معاشرے کے اندر، سماج کے اندر رہتے ہیں، تو یہ کوشش کریں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس پر صبر کیجیے، اس پر اللہ آپ کو اجر دے گا. لیکن اگر آپ یہ کوشش کر لیں کہ نہیں مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوگا. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زبان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.